اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو آپ کے ساتھ رسالہ لب اللباب کے عنوان سے ہونا تھی، لیکن کل بروز جمعہ ایک نہایت ہی جلیل القدر مجتہد فقی عارف انتقال کر گئے، آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی اصفہانی۔ نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، حوزہ علمیہ میں معلم اخلاق، عارف، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقیقی عاشق 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لہٰذا بنا یہ رکھی کہ آج کے دن ہم رسالہ لب اللباب کی جگہ آیت اللہ ناصری سے متعلق کچھ الفاظ اور کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ اس عظیم المرتبت جلیل القدر عارف کی جو زاہدانہ زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں ہو جائیں، تاکہ ان کی جو گراں قدر ختمات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی تجلیل کی جائے۔ نہایت ہی عظیم المرتبت عالم دین آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی، ان کی پیدائش 1930 میں ہوتی ہے۔ اصفہان سے دور 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام دولت آباد ہے۔ اس شہر میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک ایسے گھر میں ولادت ہوتی ہے کہ ان کے دادا بھی عالم اور عارف، مبلغ و مروج دین مبین اسلام، ان کے والد بزرگوار بھی اسی طرح سے عالم، مجتہد، مبلغ، مروج دین مبین اسلام اور اسلامی تعلیمات کو بہتر جاننے والی شخصیت، ان کے گھر آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی کی ولادت ہوتی ہے۔ لہٰذا طبی بات ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کی جب تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے تو ابتدائی تعلیم انہوں نے دولت آباد سے ہی حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے سب سے پہلے یہ اصفہان شہر کے مدرسے میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جب آیت اللہ محمد علی ناصری کی عمر 14 سال تھی تو ان کے والد بزرگوار اپنے استاد اخلاق اور استاد عرفان کے حکم پر نجف اشرف ہجرت کرتے ہیں، تاکہ وہاں کے عرفاء، وہاں کے فقہا سے استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی بھی 14 سال کی عمر میں نجف اشرف عراق ہجرت کر جاتے ہیں والد کے ساتھ۔ وہاں کے بزرگ اور جلیل القدر علماء سے استفادہ کرتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب آیت اللہ ناصری کی عمر 17 سال ہوتی ہے، والد بزرگوار ایران واپس تشریف لے آتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا، اور ان کے علاوہ ایک وہاں کے نہایت ہی جلیل القدر عالم فقی عارف آیت اللہ شیخ محمد حسین دہقانی کے سپرد کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جوان ہے، آپ اس کی تربیت اور تعلیم کے امور کو انجام دیں۔ لہٰذا جوانی کے عالم میں ہی آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی تنہا وہاں نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اگر آیت اللہ ناصری کے اساتید کی فہرست میں دیکھیں تو نہایت گراں قدر اور جلیل القدر شخصیات سے انہوں نے استفادہ کیا ہے،
اور اب ایسی شخصیات انگشت شمار ہی باقی رہ چکی ہیں کہ جنہوں نے جلیل القدر اساتید سے استفادہ کیا ہو۔ مثلا ان کے اساتید میں آیت اللہ سید عبد الہادی شیرازی موجود ہیں، جو ایک مرحوم علی قاضی کے بھی شاگرد ہیں اور ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، عارف گزرے ہیں، مرجع تقلید شیعیان جہان گزرے ہیں۔ آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری، یہ بھی مرجع علی الاطلاق رہے ہیں مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کے انتقال کے بعد، اور زیادہ عرصہ ان کی مرجعیت نہیں رہی، ان کا بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ آیت اللہ سید محمود شاہرودی، یہ بھی مرجع عظیم شیعیان جہان تھے اپنے دور میں، یہ ان کے اساتید کی فہرست میں ہیں۔ اور پھر آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی، جو پوری دنیا میں جن کی تقلید کا ایک شہرت تھی اور بہت ہی ایک عظیم المرتبت مرجع اور فقی تھے، وہ بھی آیت اللہ ناصری دولت آبادی کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ تو یقینی بات ہے فقہی اعتبار سے آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی ایک بہت ہی عظیم المرتبت فقی ہے، لیکن اگر آپ ان کی سلوکی اور عرفانی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اخلاقی دروس کو مد نظر رکھیں، تو انہوں نے محمد کوفی، جو ایک معروف شخصیت تھے سیر و سلوک میں، ان کے دروس سے استفادہ کیا۔ پھر ان کے اساتید کی فہرست میں آیت اللہ محمد سید محمد کشمیری، جو مرحوم آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری، جو ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کے فرزند تھے، یہ بھی آیت اللہ ناصری دولت آبادی کی اساتید کی فہرست میں موجود ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ پھر آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی، مرحوم علی قاضی طباطبائی کے جو وسیع قرار پائے تھے رسمی طور پر، یہ بھی آیت اللہ ناصری دولت آبادی کے اساتید کی فہرست میں ہیں۔ مرحوم سید ہاشم حداد موسوی، جن کے حالات زندگی ہم نے روح مجرد کے عنوان سے 19 درس بیان کیے، اور ابھی یہ سلسلہ ناقص ہے، اس پر مزید درس ہوں گے۔ یہ آیت اللہ ناصری دولت آبادی کے اساتید میں سید ہاشم حداد موسوی بھی شامل ہے۔ اور پھر آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، یہ بھی ایک اپنے دور کے بڑے عارف گزرے ہیں، یہ بھی آیت اللہ ناصری دولت آبادی کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ لیکن عمدہ اساتید میں اگر دیکھا جائے تو آیت اللہ ناصری دولت آبادی نے عرفانیات میں سید محمد کشمیری، جو آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری کے فرزند تھے، ان سے بہت استفادہ کیا اور بہت فیض حاصل کیا انہوں نے۔ آیت اللہ ناصری دولت آبادی کا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی سے بھی بہت گہرا رابطہ تھا، بہت صمیمی رابطہ تھا۔ اور آیت اللہ بہجت کے فرزند کہتے ہیں کہ جب بھی آیت اللہ ناصری قم تشریف لاتے تو والد بزرگوار کے ساتھ ان کی خصوصی نشست ہوا کرتی تھی، اور کافی طویل مدت میں یہ آپس میں بیٹھ کر مخفیانہ گفتگو کرتے تھے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جیسی صمیمی نشست آیت اللہ ناصری کی آیت اللہ بہجت کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، یعنی کچھ راز و نیاز، کچھ آپس کی خصوصی گفتگویں ان دو بزرگوار شخصیات کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ آیت اللہ ناصری دولت آبادی اپنے استاد آیت اللہ محمد کشمیری کے حکم پر ایران واپس تشریف لاتے ہیں، اصفہان میں تشریف لاتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں فقہ، اصول، قرآن کی تفسیر، اخلاقیات کے دروس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو ان کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ یعنی بہت عظمت ہے کہ انہوں نے 90 سال کی عمر صرف اور صرف تدریس کی، پڑھا اور پڑھایا، دین مبین اسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ ناصری دولت آبادی اصفہان میں مربی اخلاق اور معلم اخلاق کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی تمام زندگی جو اصفہان میں گزاری ہے، وہاں باقاعدہ اصفہان کی ایک قمر زری نام کی مسجد ہے، اس میں نماز جماعت بھی ان کی دائر رہتی تھی، مختلف حوزہائے علمیہ میں دروس کے لیے بھی یہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔
آیت اللہ ناصری دولت آبادی سے متعلق جو چیز عوام میں زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ان کی ایک خاص عقیدت ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ان کا خاص رابطہ ہے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کروانے کے لیے انہوں نے متعدد تقاریر کی ہیں، اور ان کے تقاریر کے مجموعے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ان کے آثار میں آب حیات نامی کتاب موجود ہے جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان پر ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ در امتداد نور یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے جو ان کی تقاریر پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے ایسی آیات کی تشریح کی ہے کہ جن کی تعویل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے رسم بندگی، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ وثنا سے نہج البلاغہ میں جو اوصاف متقین نقل ہوئے ہیں، ان متقین کے اوصاف کو انہوں نے باقاعدہ تشریح کیا، اور وہ تشریح پر مشتمل باقاعدہ ایک کتاب پبلش ہوئی جس کا نام رسم بندگی پڑا۔ پھر اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے سخن دوست، یعنی دوست کے ساتھ گفتگو یا دوست کی گفتگو۔ اس میں بھی آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی نے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق جو تقاریر کی ہیں وہ اس کتاب میں جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ ناصری دولت آبادی جتنا عرصہ بھی زندہ رہے، اصفہان میں رہے، ان کی جو خدمات ہیں ان کا محور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے۔ اخلاقی دروس میں ایک بے نظیر شہرت کے حامل شخصیت ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو متعدد ان کی تقاریر ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ایک نہایت ہی مسن، باتقوا، نورانی شخصیت کے مالک تھے آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی۔ ان کی اجتماعی اور معاشرتی خدمات میں ایک نہایت اہم پہلو کہ یہ جو خیراتی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اور ایسے کم نظیر علماء ہوتے ہیں کہ جو اپنا کردار خیراتی کاموں میں انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے متعدد میڈیکل سینٹر قائم کیے، ہاسپٹلز بنائے، یا جہاں پر باقاعدہ لوگوں کا یہ جو گردے واش ہوتے ہیں ڈیالس، اس کے مراکز انہوں نے متعدد مقامات پر قائم کیے اور ان کی سرپرستی کی، اور باقاعدہ ان کے لیے زمینیں وقف کیں۔ یہ ایک بہت ہی بے نظیر خدمت ہے کہ جو علماء کو انجام دینی چاہیے کہ معاشرتی خدمات بھی انجام دیں۔ میں پہلے بھی مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی سے یہ بات نقل کر چکا کہ آیت اللہ فاضل کہتے تھے کہ انسان واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے اور اپنا باقی تمام خدمت خلق میں وقت گزار دے، اور قیامت کے دن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے فلاں مستحب کام انجام کیوں نہیں دیا، تو جا کر کہنا کہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا کہ خدمت خلق کرو، یہ ہر مستحب سے بڑا کام ہے۔ لہٰذا آیت اللہ ناصری دولت آبادی ایک عارف، ایک معلم اخلاق، فقیہ، نہایت ہی نورانی شخصیت کی مالک ہستی اسی جمعے 26 اگست 2022 کو ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور ان کی برزخی مشکلات کو برطرف فرمائیں۔ متعدد حکایات، واقعات آیت اللہ ناصری دولت آبادی نے نقل کیے ہیں، لیکن اپنی ذات سے متعلق کوئی ایسی بات نقل نہیں انہوں نے کی ہے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ افراد جنہوں نے ان کی زندگی میں ان سے متعلق کوئی واقعات دیکھے ہیں تو وہ اسے بیان کریں گے، چونکہ ہمارے علماء کی یہ روش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ان سے کوئی واقعہ دیکھا ہو یا کوئی ایسی خارق العادہ چیز دیکھی ہو تو وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی اسے نقل کرے۔ لیکن آیت اللہ ناصری دولت آبادی چونکہ خود ایک نہایت ہی عظیم انسان تھے، مربی اخلاق تھے اور ایک عارف تھے، خود انہوں نے اپنی تقاریر میں بے پناہ واقعات کو نقل کیا ہے۔
میں صرف ایک واقعہ یہاں نقل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اس جلیل القدر عالم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آیت اللہ ناصری دولت آبادی نے یوں تو بہت واقعات نقل کیے، جس میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی سے متعلق واقعہ بھی شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اصفہان کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے ہیں ابھی، اور چھٹیاں ہو گئی ہیں سردیوں کی، تمام افراد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، مدرسہ بند ہو چکا ہے، اور یہ چھوٹا بچہ مدرسے میں تنہا ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے، نہ مدرسے میں خادم ہے، نہ کوئی اور ایسا سلسلہ ہے کہ تمام مدرسے میں موجود خوراکی چیزیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں یا گرمائش کے لیے جو کوئلے وغیرہ یا ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور ایک قسم پرسی کے حالت میں یہ طالب علم وہاں پر باقی رہتے ہیں مدرسے میں۔ تو ایسے میں ان کے والد وہاں آتے ہیں کہ بیٹے کی خیریت دریافت کی جائے، کافی وقت سے خیریت معلوم نہیں ہوئی ہے، تو مدرسے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا مدرسے میں اکیلا ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ گرمی کے لیے کوئی انتظامات ہیں کہ وہ سردی سے اپنی حفاظت کے لیے کوئلے جلا سکے۔ تو نہایت ہی غصے میں کہتے ہیں کہ بالآخر اس مدرسے کا کوئی صاحب بھی ہے یا نہیں، ہمیں بے سرپرست چھوڑ دیا ہے، اس مدرسے کا کوئی صاحب ہی نہیں ہے، اور ایسے جملے کہتے ہیں۔ اور یہ ابتدائی طالب علم جو تھے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، وہ نہایت خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ والد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر والد کے بالآخر بارش میں برف میں آئے ہیں تو کپڑے بھی گل آلود اور گندے ہو جاتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، تو اچانک باہر مدرسے میں کوئی دق الباب کرتا ہے، تو یہ باہر جاتے ہیں، باہر جا کر دروازے پر آواز دیتے ہیں کہ بھئی مدرسے کا خادم موجود نہیں ہے، اور ظاہراً وہ تالا لگا کر جا چکا ہے اور میرے پاس بھی چابی موجود نہیں ہے۔ دروازے کے اس طرف جو شخصیت موجود ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ فلاں جگہ پر چابی پڑی ہے مدرسے میں، آپ وہاں سے چابی لے کر آئیں اور دروازہ کھولیں۔ تو یہ جاتے ہیں فلاں جگہ پر، دیکھتے ہیں وہاں چابی موجود ہوتی ہے، لے کر آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تو وہ جو سامنے سے شخص آتا ہے وہ کچھ رقم دیتا ہے اور کچھ روٹیاں دیتا ہے، اور پھر انہیں کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر کمرے میں آپ جائیں، وہاں کوئلے موجود ہیں، فلاں جگہ پر جائیں تو وہاں کھانے پینے کی دوسری اشیاء بھی موجود ہیں، اور میں نے مزید بھی لوگوں کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ آپ کی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ آپ کو پہنچا دیں، اور جاؤ اب جا کر اپنے والد سے یہ کہو کہ اس مدرسے کا صاحب اور وارث موجود ہے، آپ لاوارث لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ نوجوان طالب علم یہ باتیں سن کے واپس آ جاتے ہیں۔ راستے میں خیال آتا ہے کہ بھئی میں پوچھوں تو صحیح یہ شخص کون تھا، اور اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے والد بہت غصے میں تھے اور انہوں نے ایسے کلمات ادا کیے۔ تو جیسے ہی واپس پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر گلی میں کوئی موجود نہیں ہے، تمام گلی میں برف موجود ہے، لیکن اس شخص کے قدموں کے نشان بھی موجود نہیں کہ جو آیا تھا اور آ کر اس انداز میں مدد کر کے گیا۔ پھر وہیں پر یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، والد پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو، کون آیا تھا باہر؟ تو یہ سارا ماجرا جب والد کو بیان کرتے ہیں تو والد بھی گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فوراً استغفار کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچے کو وہیں اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو مرجع عظیم جہان تشیع بنے، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں آیت اللہ ناصری دولت آبادی سے میں نقل کرتا چلوں، چونکہ وہ پہلا واقعہ بیان کرنے کا میرا قصد نہیں تھا۔ یہ واقعہ اسم اعظم سے متعلق ہے، اور آج کل چونکہ ہمارے ملک میں سیلاب کا ایک بہت آفات آئی ہوئی ہیں اور بہت جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس واقعے کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرنا خود اسم اعظم ہے۔ آیت اللہ ناصری دولت آبادی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد آیت اللہ محمد کشمیری تھے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے، لہٰذا نہ کسی سے مدد لیتے تھے، نہ کسی سے باہر کی اشیاء کو خریداری کیا کرتے تھے، خود ہی گھر میں اپنے ہی گندم کو پیسا کرتے تھے، اس کا آٹا بھی خود بنایا کرتے تھے، اور پھر باہر جا کر کسی متدین شخص کو کہتے تھے کہ اس کے لیے روٹی بناؤ
یعنی روٹی بنانے کے لیے بھی متدین شخص کا انتخاب ہے، اور اس نے گوندنا نہیں ہے، خود گوندا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ محمد کشمیری کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ جمعرات کی رات کو گھر سے باہر نکل جاتے تھے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں، اور پھر اگلے دن تک روز جمعہ تک وہ وہیں رہتے تھے۔ تو یہ ان کی روش ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے قریب میں اگر کوئی عالم ہے تو آپ اس کی مدد نہ کریں، نہیں عزیزان، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کے ساتھ تعاون کریں، بالخصوص ایسے علماء کے جو واقعاً اخلاقی اعتبار سے، ملکوتی اعتبار سے لوگوں کی تربیت میں اپنا بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے، وہ آپ سے قبول کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ خوب، آیت اللہ محمد کشمیری کے پاس آیت اللہ ناصری دولت آبادی تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔ تو آیت اللہ محمد کشمیری کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی اگر آپ کو تعلیم چاہیے تو اسم اعظم کے لیے بہترین جو مصداق ہے وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہے۔ آپ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے اسم اعظم کا تقاضا کریں۔ لیکن ایک کلمہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، اور وہ کلمہ آپ نوٹ کر لیں، یا صاحب الزمان اغثنی و یا صاحب الزمان ادرکنی۔ پہلے بھی ہم اس سے مشابہ کلمات نقل کر چکے ہیں کہ بزرگان کی ان کلمات پر بہت توجہ ہوتی ہے، چونکہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل پر مشتمل کلمات ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ محمد کشمیری بیان کرتے ہیں کہ میری اس اسم اعظم پر خاص توجہ ہے، چونکہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے استغاثہ ہے۔ لہٰذا جب میں خراسان کا سفر کرنے کے لیے گیا، 85 سال کی عمر تھی، اور واپس جب میں قم کی زیارت کے لیے آتا ہوں تو وہاں مجھے معلوم تو تھا کہ میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے، لیکن مجھے اس کے گھر کا علم نہیں تھا، اور قم میں کسی اور کو بھی نہیں جانتا تھا۔ تو مجھے جو ہے وہ حرم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر اتار دیا گیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، اور وقت بھی ایسا ہے کہ میں کسی سے رہنمائی نہیں لے سکتا۔ تو میں نے وہاں پر ہی فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے اس کلمے کو تکرار کرنا شروع کیا کہ یا صاحب الزمان ادرکنی و یا صاحب الزمان اغثنی۔ ان کلمات کا میں تکرار کرتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں کہ اب آگے چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی راستہ بند ہو چکا ہے۔ تو میں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ یہ دروازہ میرے عزیز اور رشتہ دار کا گھر ہے۔ دکل باب کی وہ بھی نہایت متعجب ہوا کہ آپ کیسے یہاں پہنچ گئے، آپ کے پاس تو میرا کوئی ایڈریس بھی نہیں تھا، کوئی پتہ بھی نہیں تھا، اور کیسے آپ میرے پاس پہنچے؟ تو یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ استغاثے کے نتیجے میں آیت اللہ محمد کشمیری طی العرض کر کے ذریعے وہاں پر اپنے عزیز کے گھر پہنچ گئے جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ اب اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی نقل کرتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں اس اسم اعظم سے بہت جو ہے وہ نتائج حاصل کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص روحانی طور پر بیمار ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور روحانی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، معنوی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، جسمانی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، مادی اور اقتصادی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں کہ گرفتاریاں ہیں، بے روزگاری ہے، تنگی ہے، ایسے افراد کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کرنا چاہیے۔ بالخصوص یہ سیلاب سے متاثر مؤمنین حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کریں۔ کل ہم نے حدیث شریف قصہ کا عرض کیا کہ باقاعدہ مجالس حدیث شریف قصہ کا انعقاد کیا جائے، جس حالت میں بھی ہیں وہاں بیٹھ کر حدیث شریف قصہ کی قراءت کریں، اور اگر آپ کے پاس امکانات نہیں ہیں حدیث شریف قصہ کی، آپ پانی میں اس قدر گر چکے ہیں کہ آپ کے چاروں طرف پانی ہے اور آپ حدیث شریف قصہ کی قراءت نہیں کر سکتے، تو امام زمان سے توسل کریں، یا صاحب الزمان ادرکنی و یا صاحب الزمان اغثنی۔ ان کلمات کا تکرار کرتے رہیں، یقیناً حضرت صاحب العصر و زمان آپ کی مدد کریں گے، چونکہ یہ آیت اللہ محمد کشمیری کے نظر کے مطابق اسم اعظم ہے، اور آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس اسم اعظم کے حیرت انگیز جو ہے وہ نتائج کو مشاہدہ کیا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم دین آیت اللہ محمد علی ناصری دولت آبادی کو
جوار ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کے شاگردوں کو اور ان کے جو حقیقی مکتب سے وابستہ افراد ہیں ان کو ان کی تعلیمات کو آگے فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور یہ جو سماوی و ارضی بلائیں مؤمنین کے اوپر آ چکی ہیں، خداوند متعال ان سے مؤمنین کو نجات عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جو افراد بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں مؤمنین کی مدد میں، بالخصوص یہ جو سیلاب سے متاثر مؤمنین ہیں ان کی مدد میں اپنا کردار ادا کریں۔ صرف عبادتیں کر لینا یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں سارا دن یہ ذکر کرتا ہوں، یہ ذکر کرتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھتا ہوں۔ مؤمنین کی مدد کب کرتے ہیں؟ مؤمنین کی مدد کرنا بھی ہمارا وظیفہ ہے۔ ہم اس راستے سے اس بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو ممکن ہے سالوں نماز پڑھنے سے ہم اس مقام تک نہ پہنچ پائیں۔ تو عزیزان، خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا پشت پناہ ہو۔ آپ سب کی لیے میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیۃ و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج غائب آل محمد۔